لگزمبرگ۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے غزہ پٹی میں انسانی امداد کی تیز تر فراہمی پر زور دیا ہے۔ پیر کے روز بوریل نے یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ سے قبل کہا کہ یورپی بلاک حماس اسرائیل تنازع میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ کے دوران توقف کے مطالبے پر بحث کر رہا ہے۔ جوزف بوریل کے بقول غزہ کے عوام کے لیے پانی اور بجلی کی سپلائی کی بحالی سمیت بنیادی اشیاء کی تیز رفتار ترسیل انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانی امداد سے لیس چند درجن ٹرک جنہیں مصر سے غزہ جانے کی اجازت دی گئی تھی کافی نہیں۔ ان کے بقول یورپی وزراء اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریش کی طرف سے انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے مطالبات پر تبادلہ خیال کریں گے اور یہ معاملہ جمعرات کو یورپی یونین کے رہنماؤں کے سربراہی اجلاس میں زیر بحث رہے گا۔ واشنگٹن۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اتحادی ممالک اور حکومت کے سربراہان سے اسرائیل اور دہشت گرد تنظیم حماس کے درمیان جنگ کے بارے میں بات چیت کی۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا کہ بائیڈن نے جرمن چانسلر اولاف شولز، کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو، برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک، اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی اور فرانسیسی صدر امانوئل ماکروں سے فون پر بات چیت کی۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ اتحادیوں نے اسرائیل کے لیے اپنی حمایت اور دہشت گردی کے خلاف اپنے دفاع کے حق کا اعادہ کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے شہری آبادی کے تحفظ سمیت بین الاقوامی انسانی قانون کی پاسداری پر بھی زور دیا۔ تل ابیب۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک بات چیت کے بعد واشنگٹن غزہ پٹی میں فلسطینی شہریوں تک امداد کی باقاعدہ ترسیل کی امید کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ بائیڈن اور نیتن یاہو نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اب غزہ کے لیے اس اہم امداد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے ہلاکت خیز دہشت گردانہ حملے کے بعد سرحد کی مکمل بندش کو 2 ہفتے گزر گئے۔ اب تک محض 34 ٹرک مصری رفح بارڈر کراسنگ کے ذریعے امدادی سامان غزہ پٹی تک پہنچا سکے ہیں۔ کیف۔ یوکرینی صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو روس سے آزاد کروانے کے لیے یوکرینی فوج کی مسلسل پیش قدمی بہت ضروری ہے۔ زیلنسکی نے اتوار کو اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ یوکرین کو روزانہ اپنی سرزمین کا کوئی نہ کوئی حصہ روس کے قبضے سے آزاد کروانا اور آگے بڑھتے رہنا ہوگا۔ زیلنسکی نے ڈونیٹسک کے قریبی علاقوں آفڈیفکا اور مارینکا کے ارد گرد لڑائی کو شدید قرار دیا۔ دریں اثنا یوکرین کی وزارت داخلہ نے ہفتے کی شام خارکیف کے علاقے میں پوسٹل ڈسٹریبیوشن سینٹر پر روسی راکٹ حملے میں ہلاکت کے نئے اعداد و شمار کا اعلان کیا۔ اس کے مطابق کم از کم 6 افراد ہلاک اور 17 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ میڈرڈ۔ ریسکیو سروسز کے مطابق جمعے کی شام سے اتوار تک کل 1457 افراد کینری جزائر کے ساحلوں پر پہنچے ہیں۔ ہسپانوی حکام کا کہنا ہے کہ 321 افراد لکڑی کی کشتی میں ایل ہیرو جزیرے پر پہنچے۔ زیادہ تر تارکین وطن سب سہارا ممالک سے آتے ہیں۔ میڈرڈ میں وزارت داخلہ کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 23,537 تارکین وطن 1 جنوری سے 15 اکتوبر کے درمیان شمالی افریقہ کے مغربی ساحل سے دور جزیرہ نما پہنچے۔ تارکین وطن کی یہ تعداد گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 80% زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ برلن۔ جرمنی متعینہ اسرائیل کے سابق سفیر شمون اشٹائن نے تنازع مشرق وسطیٰ کے ضمن میں 2 ریاستی حل کے تصور کو دوبارہ زندہ کرنے کی حمایت کی ہے۔ غرب اردن کے مغربی کنارے کے مختلف علاقوں کو غاصب صہیونی حکومت نے جارحیت کا نشانہ بنایا ہے، جس کا فلسطینی مجاہدین نے سخت مقابلہ کرتے ہوئے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں نے غرب اردن کے مغربی کنارے کے مختلف علاقوں من جملہ الخلیل کے شمال میں بیت امن اور حلحول پر حملہ کیا اور وسیع پیمانے پر فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ صہیونی فوجیوں نے اسی طرح شہر اریحا اور عقبہ جبر کیمپ نیز شہر الخلیل میں خربہ قلقس علاقے کو جارحیت کا نشانہ بنایا۔ دریں اثنا طول کرم بٹالین نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ شہر طول کرم میں صہیونی فوجیوں کو اپنے جوابی حملوں کا نشانہ بنایا۔ اس بٹالین کی یہ کارروائی الاقصی آپریشن کے تحت انجام پائی۔ فلسطینی مجاہدین نے اسی طرح شہر نابلس سے صہیونی فوجیوں کی پسپائی کے دوران انہیں اپنی فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ غزہ میں محکمہ صحت کے اعلان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 500 فلسطینی جارح اسرائیل کے حملوں میں شہید ہو گئے۔
موصولہ خبروں کے مطابق غزہ پر جاری اسرائیل کے ہوائی اور توپ خانے کے حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 500 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ صہیونی حکومت بدستور غزہ کے مختلف علاقوں پر حملے کر رہی ہے اور یہ حملے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بہت شدت اختیار کر گئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی جنگی طیاروں نے غزہ کے شمال میں جوالیہ کیمپ پر شدید بمباری کی ہے۔ اس بمباری میں 30 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں بیشتر بچے شامل ہیں۔ اتوار کے روز صہیونی وحشیانہ جارحیت میں کم سے کم 400 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں بیشتر عورتیں اور بچے شامل ہیں۔ الاقصی ہسپتال نے بھی اعلان کیا کہ ہسپتال میں آنے والے شہید و زخمی فلسطینیوں میں 65% بچے شامل ہیں۔ دوسری جانب فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ غزہ پر صہیونی جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 4741 ہو گئی ہے، جن میں 1873 بچے، 1023 عورتیں اور 187 بوڑھے افراد شامل ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اسی طرح اعلان کیا کہ غزہ میں فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی جارحیت میں اب تک 14,245 عام شہری زخمی بھی ہوئے ہیں۔ واضح ہے کہ غاصب و ظالم اور جعلی و غیر قانونی صہیونی حکومت غزہ میں رہائشی علاقوں، مساجد، طبی مراکز، اسپتالوں اور بنیادی تنصیبات پر وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس نے اس علاقے کی بجلی و پانی منقطع کرنے کے علاوہ اس علاقے کا محاصرہ کر کے دواؤں اور غذائی اشیاء کی منتقلی پر پابندی لگا رکھی ہے، جس سے غزہ میں انسانی المیہ رونما ہوتا جا رہا ہے، جبکہ عالمی ادارے اس افسوسناک صورتحال پر اپنا مؤثر رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے صرف تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب فلسطینی مزاحمت نے بیر الصبا اور مفتاحیم علاقوں پر میزائل اور راکٹ برسائے ہیں۔ القسام بریگیڈ نے بھی مقبوضہ سرزمین میں واقع اسقلان کے علاقے پر بھی میزائل داغے ہیں۔ غزہ میں وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ غزہ کے تمام ہسپتالوں پر صہیونی حکومت کی جانب سے حملے کی دھمکی مل رہی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے ترجمان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ صہیونی حکومت نے غزہ کے تمام ہسپتالوں پر حملے کی دھمکی دی ہے، کہا ہے کہ اس بات کا ڈر پایا جاتا ہے کہ الاہلی ہسپتال سے بھی بڑے حملے کیے جا سکتے ہیں۔ القدرہ نے صہیونی حکومت کے لڑاکا طیاروں کے جاری حملوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صہیونی حکومت کے تمام تر اہداف رہائشی علاقے اور عام شہری ہیں۔ اس سے پہلے غزہ کی وزارت صحت نے کہا تھا کہ صہیونی حکومت کا اہم مقصد رہائشی علاقوں کو نشانہ بنانا ہے۔ غزہ کے العودہ ہسپتال کے انچارج نے بھی کہا ہے کہ وسائل اور امکانات نہ ہونے کے نتیجے میں ہم بے ہوش کیے بغیر ہی بدن کا حصہ کاٹنے پر مجبور ہیں۔ العودہ ہسپتال کے انچارج نے کہا کہ الجبالیہ کیمپ پر حملے میں شہید ہونے والے زیادہ تر بچے اور عورتیں ہیں۔ لبنانی کیمپوں میں مقیم فلسطینیوں نے مختلف علاقوں میں مظاہرے اور سعودی عرب کے سفارت خانے کے سامنے اجتماع کر کے غزہ کے باشندوں سے اپنی یکجہتی اور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ بیروت میں واقع صبرا اور شتیلا کیمپوں کے فلسطینیوں نے اپنے فلسطینی بھائیوں کی حمایت میں مظاہرے کیے۔ بیروت میں الملعب البلدی علاقے اور برج البراجنہ کیمپ، شمالی لبنان کے نہر البارد کیمپ اور اسی طرح لبنان کے طرابلس شہر میں واقع البداوی کیمپ میں بھی مظاہرے کیے گئے۔ فلسطین کے حامی مظاہرین نے بیروت میں سعودی سفارت خانے کے سامنے غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف احتجاج کیا اور بچوں کی قاتل صہیونی حکومت کی مذمت میں نعرے لگائے۔ الخلیل کے شمال میں واقع العروب کیمپ کے ناراض فلسطینی باشندوں نے بھی غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف وسیع پیمانے پر مظاہرے کیے۔ لبنانی عوام کی بھی ایک بڑی تعداد نے بیروت میں فرانسیسی سفارت خانے کے سامنے جارح صہیونی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے کہا کہ بنیامین نتن یاہو کے 3 وزیر غزہ کے اطراف میں حماس کی کارروائیوں کے مقابلے میں شکست قبول کرنے کے لیے اس حکومت کے وزیر اعظم کو مجبور کرنے کے مقصد سے اپنا استعفیٰ پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ باخبر ذرائع کے مطابق اس سے پہلے نتن یاہو کی کابینہ کے انفارمیشن کے وزیر نے بھی اندرونی اختلافات اور اپنے اختیارات میں کمی کے باعث استعفیٰ دے دیا تھا، جس کے بعد نتن یاہو نے انفارمیشن کی وزارت کو ختم کر دیا
اور اس کے بجٹ کو صہیونی آبادکاروں کی حمایت سے مختص کر دیا۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے اسی طرح صہیونی فوج اور وزیر اعظم نتنیاہو کے درمیان اختلافات اور غزہ پر زمینی حملے کے لیے فیصلے کے فقدان کی بات کہی ہے۔ صہیونی حکومت کے بعض میڈیا ذرائع نے یہ بھی اعلان کیا کہ نتنیاہو اور صہیونی فوج کے درمیان عدم اعتماد کا بحران پایا جاتا ہے اور صہیونی وزیر اعظم فوج سے ناراض ہیں، اسی لیے وہ زمینی حملے کے بارے میں پس و پیش میں مبتلا ہیں اور اس سلسلے میں کسی فیصلے کو دشوار سمجھ رہے ہیں۔ غزہ میں صہیونی حکومت کے روز افزوں جرائم کے ساتھ ہی امریکہ اور کینیڈا نے 4 دیگر یورپی ملکوں کے ساتھ مل کر غاصب اور جار صہیونی حکومت کے دفاع میں مشترکہ بیان شائع کیا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، کینیڈا، جرمنی اور اٹلی نے ایک مشترکہ بیان میں غزہ پر جار صہیونی حکومت کے جاری حملوں اور فلسطین میں عورتوں اور بچوں سمیت عام شہریوں کے سفاکانہ قتل عام کا کوئی ذکر کیے بغیر صہیونی حکومت کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اس بیان میں غزہ میں بچوں اور عام شہریوں کے قتل عام کو دہشت گردی کے خلاف اسرائیل کے دفاع کا حق قرار دیا ہے۔ یہ بیان برطانوی وزیر اعظم رشی سونک کی امریکی صدر جو بائیڈن، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون، جرمن چانسلر اولاف شولٹز، اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی اور کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے استفسار ٹیلیفونی گفتگو کے بعد منظر عام پر آیا ہے۔ ان 6 ممالک نے جو خود کو صہیونی حکومت کے لیے سیاسی امداد اور فوجی امداد بھیجنے کے پابند سمجھتے ہیں، صہیونی فوج سے غزہ کے عوام پر بمباری اور قتل عام میں بین الاقوامی قوانین کی پاسداری اور شہریوں کی حفاظت کی درخواست کی ہے۔ ادھر سلامتی کونسل کے ایک سفارتی ذریعے نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے غزہ کی پٹی میں صہیونی حکومت کی جارحیت کے حوالے سے امریکہ کی ترمیم شدہ قرارداد کا مسودہ پیش کیے جانے کی خبر دی ہے۔ اس مسودے میں کہا گیا ہے کہ صہیونی حکومت کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اس مسودے میں اس بات پر زور دیا گیا کہ تمام فریق کو ان حملوں کے جواب میں بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کے خلاف سائفر کیس میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت جیل میں کی گئی۔ پیر کی سماعت کے دوران خصوصی عدالت نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی دونوں پر فرد جرم عائد کر دی۔ رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان اور سینئر پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی دونوں نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کی صحت سے انکار کر دیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ خصوصی عدالت نے سائفر کیس کے گواہوں کے بیانات 27 اکتوبر تک طلب کر لیے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ کینیڈا کے سفارتکاروں کی تعداد میں مساوات کے حقوق کا استعمال اس لیے کرنا پڑا کیونکہ وہ ہندوستان کے اندرونی معاملات میں مسلسل مداخلت کر رہے تھے، جس کی تفصیلات آنے والے وقت میں معلوم ہوں گی۔ ہندوستانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اتوار کو ایک پروگرام میں یہ امید ظاہر کی کہ کینیڈا میں ہندوستانی ہائی کمیشن کے سفارتکاروں کی سیکورٹی کا مسئلہ جلد حل ہو جائے گا اور ویزا سروس بھی جلد بحال کر دی جائے گی۔ اس پروگرام میں ہندوستان اور کینیڈا کے تعلقات کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ایس جے شنکر نے کہا کہ ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان صورتحال اس وقت کافی پیچیدہ ہے۔